معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے خبردار کیا ہے کہ اگر طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے دباؤ کے سامنے جھکتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت کو اکتوبر 2023 تک کارکردگی دکھانے کی مہلت نہ دی اور اس سے پہلے الیکشن کروا دیے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور بربادی کا الزام اس کے اپنے سر ہی آئے گا۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ مثالی طور پر ایک سالانہ بجٹ معاشی ڈھانچے کے عدم توازن کو درست کرتا ہے، سرمایہ کی افزائش، ملازمتوں کے مواقع پیدا کرتا، معیار زندگی میں بہتری لاتا اور دولت کی عدم مساوات کم کرتا ہے، لیکن 2022-23 کا بجٹ کچھ حوالوں سے ان اہداف سے دور دکھائی دیتا ہے۔ یہ معاشی عدم توازن جیسا کہ مالی اور تجارتی خسارے کو کم نہیں کرتا، جو مہنگائی میں اضافے اور کرنسی کی قدر میں گراوٹ کا باعث بنتا ہے۔ یہ غیر پیداواری اخراجات جیسا کہ دفاع، انتظامیہ اور سبسڈی کی دراز رسی کو کم نہیں کرتا۔ یہ شعبہ محصولات کا بھی بھاری حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بدترین بات یہ ہے کہ یہ بجٹ ملازمت کے مواقع کم کرتا، معیار زندگی گھٹاتا اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو بڑھاتا ہے۔ لیکن نجم سیٹھی واضح کرتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ اس میں پی ڈی ایم حکومت کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کا کوئی قصور نہیں۔ انہیں تحریک انصاف حکومت کی طرف سے تباہ حال معیشت ملی تھی۔ اسے درست کرنے اور پٹری پر چڑھانے کے لیے طویل اور مشقت طلب کاوش درکار ہے۔ در حقیقت مفتاح اسماعیل کی مشکلات کی ذمہ داری دو حقائق پر آتی ہے جن کے رونما ہونے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پہلا، تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مشکل معاہدے پر پہلے ہی دستخط کر دیے تھے۔ اب موجودہ وزیر خزانہ اس معاہدے سے انکار نہیں کر سکتے، ورنہ ملک مالیاتی طور پر دیوالیہ ہو جاتا۔ دوسرا، پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس یہ گند صاف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 ماہ ہیں۔ بدترین بات یہ ہے کہ بمشکل ایک ماہ بعد یہ دوبارہ رائے دہندگان کے غصے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ ان خوفناک معروضات کے درمیان بجٹ بنانا یقیناً ایک مشکل اور تکلیف دہ کام تھا۔ اس لیے مفتاح اسماعیل کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول کیا بلکہ مشکلات کی مجدھار سے بچ نکلتے بھی دکھائی دیے۔ اب مالی طور پر دیوالیہ ہونے کا خدشہ ٹل چکا، کیونکہ آئی ایم ایف بجٹ اور وزیر خزانہ کے مثبت قدم اٹھانے کے عزم سے مطمئن ہوتے اگلے ماہ پاکستان کو پیکج دے گا۔ اس کے بعد مہربان عالمی مالیاتی ادارے اور مشرق وسطیٰ کے دوست ممالک کی طرف سے بھی امدادی رقوم کی آمد شروع ہو جائے گی۔ لیکن نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کوئی مفتاح اسماعیل کے نسخے سے اتفاق کرے۔ مختلف حلقوں میں بحث ہوگی اور سیاسی معیشت کے اپنے امکانات کے تناظر میں اس کے حق میں اور مخالفت میں دلائل عرضہ کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے توانائی کے بلند نرخوں کے دباؤ سے غریب آدمی کو بچانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 364 ارب روپے رکھے ہیں، جو پاکستان کے 14 ملین گھرانوں تک پہنچیں گے۔ وزیر خزانہ غربت کم کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مزید رقم مختص کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے دفاع سے رقم نکالنا پڑتی ہے۔ اس سے طاقتور غالب اور ہمہ گیر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی۔ انہوں نے اشیاء تعیش پر ٹیکس بڑھایا، لیکن ضروری ادویہ، سولر پر سیل ٹیکس وغیرہ کم کر دیا۔ انہوں نے کم از کم قابل ٹیکس رقم کی حد 50,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی۔ دوسری طرف دولت مند افراد اور اداروں جیسا کہ کمرشل بینکوں کی آمدنی، مالی مفاد اور جائیداد پر ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ چھوٹے دکانداروں پر بھی 3,000 سے 10,000 روپے ماہانہ بالواسطہ ٹیکس عائد کر کے انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں لایا گیا۔ اس کے خلاف کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے باوجود کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ وزیر خزانہ کو 5,000 روپے کے نوٹ کو ختم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ملک میں کالے دھن کے انتقال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر 5,000 کا نوٹ ختم کر دیا جائے تو لین دین بینک کے ذریعے ہوگا اور مستند منی ٹریل مل جائے گی۔ اس کی وجہ سے ٹیکس وصول کرنا اور ٹیکس کے دائرے کو بڑھانا ممکن ہو جائے گا۔ انہیں وراثت میں ملنے والی جائیداد پر بھی بھاری ٹیکس عائد کرنا چاہیے تھا۔ باپ کی موت کے بعد بیٹوں کو جائیداد کی منتقلی عام طور پر دولت مند افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہیں تعمیرات کے شعبے میں کالے دھن کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والی معاشی نمو کے فائدے اور نقصان کا جائزہ لے کر اس کے مطابق پالیسی وضع کرنی چاہیے تھی۔ شوگر انڈسٹری اور مختلف برآمدی مال تیار کرنے والی صنعتوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ کرنسی کی قدر میں کمی نے انہیں مسابقت کے قابل بنا دیا ہے۔ انہیں تھوڑی سی ہمت دکھاتے ہوئے انڈیا کے ساتھ اہم اشیاء کی تجارت بھی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ اب جیو اکنامک وجود کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس کی مخالفت نہیں۔ اس سے ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ دوسری اشیاء کے یک لخت مارکیٹ سے غائب ہونے کا سلسلہ رک جائے گا اور مہنگائی میں کمی آئے گی۔
लेकिन निजाम सेठी के बकौल अभी ना गंज साफ हुआ है ना काम खत्म। मिफ्ता इस्माइल ने बहुत खुले अल्फाज में खबरदार किया है कि IMF बोर्ड जुलाई के वक्त में होने वाले इजलास में बजट में की गई तजावीज़ पर गौर करेगा। ऐन मुमकिन है कि वो मजीद सख्त इक़दाम पर इसरार करे, इसलिए चंद माह बाद मिनी बजट खारिज अज़म कान नहीं। इस दौरान सियासत, रियासत और माशरे को मज़ीद ज़िक पहुँचाने के लिए कमर बस्ता है। महाज़ार है कि कोई भी कैफियत मईशत की बहाली को खतरे में डाल सकती है। इमरान खान धमकियां दे रहे हैं कि वो महंगाई और बेरोजगारी से पैदा होने वाली अवामी बेचैनी का फ़ायदा उठाते हुए अगले माह PDM हुकूमत को घर भेज देंगे ताकि अक्टूबर में मुल्क में इंतखाबात हो सकें। ऐसा होने की सूरत में IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो जाएगा, जिसके मुल्क के लिए तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। इसकी पाकिस्तान को 200 बिलियन रुपए कीमत चुकाना पड़ेगी और बजट का धड़न तख्ता हो जाएगा। इसके बाद अगर इमरान खान ने इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया या इलेक्शन के नतीजे में एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत वजूद में आई जो IMF प्रोग्राम को नाफिज करने की सकत ना रखती हुई, तो मुल्क नाकाबिल बयान सियासी बहरान का शिकार हो जाएगा। नजब के बकौल PDM हुकूमत ने बिलाशुबा सियासी मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दी है। इसका सियासी मफाद इसमें था कि पार्लियामेंट तहलील करते हुए फौरी इंतखाबात की तरफ बढ़ जाती। इस वक्त इमरान खान की पोजीशन खराब थी। PDM को तहरीक इंसाफ के फैलाए गंद को साफ करने में अपने हाथ आलूदा करने की जरूरत ना थी। दर हकीकत इसने इस्टेब्लिशमेंट की वाज़ा हिदायत के मुताबिक कौमी मफाद में ऐसा करते हुए वोट को इज्जतों के बयानिए को भी ज़िक पहुंचाई है। लेकिन अगर अब इस सब के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान के दबाव के सामने झुकते हुए PDM हुकूमत को अक्टूबर 2023 तक कारकर्दगी दिखाने की मोहलत ना दी और इलेक्शन करवा दिए, तो इसके नतीजे में होने वाली तबाही और बर्बादी का इल्ज़ाम ये सिर्फ और सिर्फ फौज के सर आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।